حضرت جی بریک سے پہلے جو ایک موضوع چل رہا تھا اسی کے حوالے سے ایک بہت آج کل معروف قسم کے ایک عالم ہیں، ان کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عرش مولا پہ ہی موجود رہتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے کہیں بھی، وہاں سے دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، لیکن وہ ہر جگہ موجود نہیں ہے. کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ گزارش یہ ہے کہ اگر ایک جگہ موجود ہے، یہ تشریف فرما ہے، تو ایک ضلع تو اللہ کو دریافت ہو گیا، ایک انتہا تو مل گئی نا، مل گئی. تو پھر تو وہ مخلوق ہی ہو گیا ہمارے جیسا ہی ہے جس کی ایک انتہا دریافت ہو گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اس کی کوئی حد، کوئی لمٹ، کوئی انتہا کچھ مقرر نہیں ہے، ان چیزوں سے بالا تر ہے. اگر وہ عرش عظیم پر کرسی پر جلوہ افروز ہے تو آپ کرسی پر بیٹھے ہیں تو جو وجود کا حصہ کرسی کے ساتھ، اس کی ایک انتہا تو ہے نا، آپ کرسی سے نیچے تو نہیں لٹک رہے. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر اللہ کی ایک انتہا تو مل گئی، تو پھر تو وہ معبود ہی نہ رہا. صحیح، خوبصورت خوبصورت جو ہے. ایک آدمی کے ہاتھ پہ آپ ایک رائی کا دانہ رکھ دیں اور کہیں دانے کی اس جگہ تو آدمی موجود ہے، اس جگہ نہیں ہے، تو کیا کہیں گے؟ بندے کے مقابلے رائی کے دانے کی ایک حیثیت ہے، عظمت الہی کے مقابلے ساری کائنات کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ موجود کس کو کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کائنات کی حیثیت کیا ہے ذات باری کے مقابلے میں؟ تو اگر آپ عرش پہ ہی بٹھاتے ہیں تو جہاں بیٹھا ہے وہاں ایک جہت تو معلوم ہو گئی. صحیح. تو جس کی ایک جہت ہے اس کی باقی جہتیں بھی ہوں گی. تو پھر وہ ہماری طرح ہی مخلوق ہے، پھر خالق کیسے ہو گیا؟ پھر تو خالق کوئی اور ہے. پھر خالق اس کا بھی کوئی اور ہے. پھر وہ جس کو تم رب مان رہے ہو وہ نہیں ہے، پھر کو اور ڈھونڈو. جس کو ہم مانتے ہیں وہ اس کو تلاش کرو. اب رہی کائنات، تو انسان تو اس رائی کے باہر اس کی نگاہ ہے، سبحان اللہ. لیکن وہ اللہ ہے، وہ تو اس کے اندر بھی ہر شے خود پیدا کر رہا ہے، بنا رہا ہے، جوڑ رہا ہے، فنا کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو جو چیز وہ اپنے دست قدرت سے بنا رہا ہے اس کے بارے نہیں جانتا. جو کاریگر ایک ایک اینٹ لگا رہا ہے وہ دیوار کو نہیں جانتا. کیسے نہیں جانتا؟ اور وہاں موجود نہیں ہے کیا؟ تو اینٹیں کیسے لگ رہی ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے. تو انسان کے ہاتھ پہ تو رائی کا دانہ رکھے تو اس کے ماحول کو جانتا ہے. وہ تو رائی کے دانے کو بنا خود رہا ہے، اس کے اندر کیا کیا وہ خود رکھ رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہر جگہ، ہر لمحہ، ہر آن موجود ہے. بے شک. نہ ہو تو پھر معبود نہیں ہے. بالکل صحیح. پھر وہ اللہ نہیں ہے، پھر اللہ کوئی اور ہے، اس کا بھی کوئی اور خالق ہے. بالکل صحیح بات ہے. بالکل صحیح بات. جس کی جہت معلوم ہو جائے وہ مخلوق ہوتی. بالکل ٹھیک. جس کی حد پتہ چل جائے، ہم بھی محدود ہیں، وہ بھی محدود ہے، بات ختم ہو گئی. وہ بڑا ہے، ہم چھوٹے سے. دنیا میں نہیں ہے، ہم انسان ہیں. میں 6.5 فٹ کا انسان ہوں، 4.5 فٹ کا انسان وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، میں چھوٹا ہوتا ہوں. صحیح. تو عہدے کے حساب سے وہ بڑا ہوگا، ہم چھوٹے ہوں گے. ہے تو مخلوق ہی نا. جی ہاں، اگر اس کو اس طرح سے قید کر رہے ہیں تو بالکل صحیح بات. تو یہ عالم بہت بڑے نہیں ہوتے، علم بڑا ہوتا ہے. علم بڑا ہوتا ہے. اور علم صحیح علم ہو تو وہ علم ہوتا ہے. غلط معلومات ہو جائیں تو وہ جہالت ہوتی ہے، خواہ کتنی جمع ہو جائے. بالکل صحیح ہے. بالکل اور صحیح. بڑے لوگوں کی اور اسلام کو دوسرے مذاہب سے ثابت کرنا، یار سچ کو جھوٹ سے ثابت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل. جب آپ کہتے ہیں کہ باقی سارے مذاہب باطل ہیں تو باطل سے آپ حق کیسے ثابت کرتے ہیں؟ حق تو خود حق ہے. خود حق ہے. اسے باطل کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے حیرت ہوتی ہے، کوئی دے رہا ہے عیسائیوں کا حوالہ، کوئی ہندوؤں کی کتابوں. بھئی اگر یہ ہندو اور ان کی کتابیں اگر گواہ ہیں تو انہوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ مانا کیوں نہیں؟ اتباع کیوں نہیں کرتے؟ پھر جھوٹ سے سچ کو ثابت کرنا یہ انہی کی کاراگری ہے. سچ سچ ہے، اپنی حیثیت میں سچ ہے، اور اسے جھوٹ کے سہارے کی ضرورت نہیں.
بالکل سچ کو ماننا ہے اللہ کے قرآن سے مانو، اللہ کے رسول کی زبان حق ترجمان سے مانو۔ اگر اس سے تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو گرنتھ سے ماننے سے یا اناجیل کے ماننے سے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ سچ کو جھوٹ کے سہاروں کی کیا ضرورت؟ بے شک، بے شک۔ یہ خواہ مخواہ لوگ علم بگاڑنے کے لیے حوالے دیتے اصل بات رہتے میرا ہیں خیال ہے یہی ہے کہ میں اتنا جان، بھائی ہمیں ان کے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے مستغنی کر دیا ہے۔ ہمارا تمام انبیاء پر ایمان ہے، جن کو قرآن نے بیان کیا ہم جانتے ہیں ان پر بھی، جن کو ہم نہیں جانتے ان پر بھی کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے۔ بالکل ان کی شریعت ان کے وقت میں تھی، جب وہ دنیا سے چلے گئے شریعت نیا نبی آ گیا، اگلی شریعت ختم ہو۔ اللہ حاضہ چلتا رہا، جب حضور مبعوث ہوئے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اپنے وقت میں حق تھی۔ اب بعثت عالی سے لے کر قیامت تک صرف شریعت محمد رسولہ چلے گی۔ نبی دنیا میں واپس آ جائیں سارے، وہ بھی اتباع شریعت محمد کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نبی موجود ہیں آسمانوں پر، واپس آئیں گے، اتباع قرآن کا کریں گے، انجیل کا نہیں کریں گے۔ تو ہمیں انجیل پڑھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ بالکل ٹھیک بات ہے، بالکل جس نبی پر انجیل نازل ہوئی ہے وہ دنیا پر آ کر قرآن کا اتباع کرے گا، تو ہمارے سر میں کیا درد ہے کہ ہم انجیل پڑھتے پھریں؟ اللہ اکبر۔ انجیل اللہ کی مقدس کتاب ہے، ہمارا ایمان ہے، بات ختم۔ بالکل صحیح۔ اب انجیل کون سی ہے وہ تو پتنی کو نازل کیا ہوئی تھی، اب کیا؟ اب تو عیسیٰ علیہ السلام کے ایک لفظ انجیل میں نہیں ملتا۔ جتنی انجیلیں ہیں ساری ان کے جو صحابہ تھے ان کے نام سے، متی کی انجیل ہے اور لوکس کی، یہ سارے صحابی تھے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا۔ سارا قرآن محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نے یہ فرمایا، نبی نے یہ آیت اس طرح بیان کی۔ کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قول اس میں دکھائے، سارے حوارین کیا ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کا ہو بھی وہ سچ ہوگا، اپنے زمانے کے لیے تھا، اب محمد رسول اللہ کی حکومت ہے، بات ختم۔ بالکل صحیح۔ تو محض ایک غلط چیز کو پڑھے جانا اور اس کا علم حاصل کرے جانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے۔ یہ صرف غلط چیز نہیں ہے، یہ جرم ہے، گناہ جرم ہے، گناہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا، صحابہ سے ناپسند فرمایا۔ تم تورات کا ورق پڑھ رہے ہو، خود موسیٰ علیہ السلام جہاں ہوتے تو میرا اتباع کرتے، تم تورات سے کیا لیتے؟ اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا کہیں سے انہیں مل گیا تو حضور نے پسند نہیں فرمایا، تو یہ کون سی انجیلیں کھول کر بیٹھے ہیں؟ اتنا محنت قرآن سے کیوں نہیں کرتے؟ بے شک، بے شک۔ حدیث سے کیوں نہیں کرتے؟ جن پر ہمیں عمل کرنا ہے، جن پر نجات کا مدار ہے، اس سے کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ واضح حدیث موجود ہیں کہ یہودی ہو، نصرانی ہو، صاحب کتاب ہو یا مشرک ہو، میری بعثت کے بعد جسے میرے بعثت کے بارے علم ہو گیا اور مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ دوست کی بات ختم ہو گئی۔ بالکل صحیح۔ ابھی اگلے دن ہمارے درس حدیث میں یہ حدیث گزری ہے۔ اچھا، اس میں اگر صرف علم حاصل کرنے کے لیے، صرف آپ نے نالج کے لیے اگر یہ ساری کتابیں پڑھتے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ اثبات حق کے لیے باطل کے دلائل کا مطالعہ کرنا کہ ان کا جواب کیا دیا جائے، یہ اور بات۔ ٹھیک ہے۔ آپ باطل مذاہب کے دلائل کا مطالعہ کرتے ہیں اس لیے کہ یہ عام مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ان کی جو یہ خرافات ہیں ان کا مدلل جواب کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ اور بات۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو پھیلانے کے لیے کرتے ہیں تو اور بات ہے، وہ حرام ہے، یہ نیک عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ان کا جواب دینے کے لیے کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، مطالعہ کرتے ہیں یا لوگوں کے پھر آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو دلیل دیتے ہیں اس کا یہ جواب ہے، یہ دلیل باطل ہے، تو یہ تو عین عبادت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر میں اس کو جاننے کے لیے کرتے ہیں تو یہ حرام ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ یہ لکھا ہوا ہے اس لیے یہ سچ ہے، اس میں یہ حوالہ ہے اس لیے یہ سچ ہے، تو یہ غلط ہے۔ یہ غلط۔ بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جی، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، لیکن آج کے پروگرام میں دو بڑی اہم شخصیات، ایک ہمارے پاکستان کی ہیں، ایک عالمی سطح کی ہیں، دونوں اپنے آپ کو بڑا مفکر اور دانشور سمجھتے ہیں۔
ان کو آج آپ نے زیرو کر دیا ہے. نہیں ہوں گے مفکر، ہم ان کو مفکر ہونے کا انکار نہیں کرتے، کام غلط ہے. کام غلط کر رہے ہیں. تو جب وہ کام دیکھو غلط کر رہے ہیں تو کام اگر بڑا آدمی کرے تو وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. وہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. تو اس وقت وہ دو بڑے لوگ بڑا غلط کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور وہ راہ راست پر آ جائیں. ہم ان کی بڑائی کا انکار نہیں کرتے. بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑے رہیں، بڑے لیکن رہیں. اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پہ لے کے. بہت شکریہ عزیز جی، آپ نے وقت دیا.